بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم حافظ سید نذر حسین شاہ بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے قانون مفرد اذا علاج بالغذا کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آج ہم غذاؤں کے متعلق سیکھیں گے۔ خون کی خرابی سے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ خون صرف غذا سے بنتا ہے، کسی دوا سے نہیں بنتا۔ خون میں گرمی، خشکی اور تری پائی جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ خون گرمی، خشکی، تری کا مرکب ہے۔ جب بھی ہم کوئی غذا یا دوا کھاتے ہیں تو اس میں گرمی، خشکی یا تری پائی جاتی ہے۔ خون یکدم خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی یکدم بنتا ہے۔ خون میں خرابی کے لیے چند دنوں سے چند ماہ لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح خون کی خرابی کو درست کرنے کے لیے بھی چند دن سے چند ماہ لگ جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب ہم گرم غذاؤں کا مسلسل استعمال کرتے ہیں تو جسم میں گرمی کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ مثلاً پیشاب میں جلن، پیشاب کا رک رک کے قطرہ قطرہ آنا، ہیپاٹائٹس سی یا پیلا یرقان، پیچش یا پخانے میں خون کا آنا وغیرہ۔ ایسی صورت میں جب جسم میں گرمی کی علامات ظاہر ہونے لگیں تو گرم اشیاء سے پرہیز کریں اور تر غذاؤں کا استعمال کریں۔ تر غذاؤں کے استعمال سے خون میں تری بڑھتی جائے گی اور گرمی ختم ہوتی جائے گی۔ جیسے گرمی میں بارش ہو تو گرمی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تری دو قسم کی ہوتی ہے، تر گرم یا تر سرد۔ قانون مفرد اذا کے تحت آپ یوں سمجھیں کہ اول لفظ 75% اور دوسرا لفظ 25% کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلا تر، سرد۔ تر کا مطلب، چونکہ تر لفظ پہلے آیا ہے، تر کا مطلب 75% تری اور سرد کا مطلب 25% سردی۔ اسی طرح تر گرم مطلب 75% تری اور 25% گرمی، یا یوں کہہ لیں کہ جب دماغ و اعصاب تحریک میں ہوں اور ان کا تعلق دل کے ساتھ ہو تو تری سردی ہوگی، اور اگر دماغ و اعصاب تحریک میں ہوں اور تعلق جگر کے ساتھ ہو تو تری گرمی پائی جائے گی۔ ناظرین کرام، جب جسم میں گرمی کی علامات ظاہر ہوں تو تر سرد، تر گرم، یہ دونوں غذائیں آپ گرمی کی علامات میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے حیدری شفا خانہ چینل کے مطابق سبق نمبر 11، سبق نمبر 16 اور علاج بالغذا کے تحت غذا نمبر 1، غذا نمبر 6، یہ تمام غذائیں تر سرد اور تر گرم ہیں۔ تو چونکہ یہ ہمارا سبق نمبر 11 ہے اور اس کے مطابق ہم آپ کو بتائیں گے غذا نمبر 1 تر سرد اعصابی عضلاتی غذائیں، جن میں ہیں شلجم، چکندر، کھیرا، گوشت خرگوش، زیرہ سفید، سبز و خشک دھنیا، بڑی الائچی اور مکھن ڈال کر ہمراہ روٹی جاؤ، روٹی چاول یعنی چاولوں کے آٹے کی روٹی، جو کا دلیا، ابلے چاول، کھیر دودھ والی، کھیر ساگو دانہ، سفیدی انڈا، مشروبات میں کچی لسی، تازہ پتلی لسی، فریج کی برف، ناریل کا پانی، شربت نیلوفر، شربت سندل، دودھ بھینس، پھلوں میں تربوز، انار سفید، ناریل تازہ، سلاد، کھیرا تر، چکندر وغیرہ۔ یہ جتنی بھی غذائیں ہیں یہ تمام سرد تر سرد غذائیں ہیں، یعنی ان میں تری 75% ہے اور سردی 25%۔ تو ان غذاؤں کے استعمال سے جسم میں تری پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ جب گرمی کی علامات ظاہر ہوں تو یہ تر سرد دوائیں ہیں، اور تر گرم جو ہیں وہ سبق نمبر 16 میں ہیں، غذا نمبر 6 میں۔ تو تر سرد اور تر گرم یہ تمام چیزیں آپ گرمی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تر سرد غذائیں ہیں، ان کا استعمال مسلسل کرنے سے گرمی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جب آپ کی صحت بحال ہو جائے، آپ میں اگر گرمی ہے تو ہم نے تری پیدا کر دی، اسی طرح تری ہے تو ہم نے خشکی پیدا کر دی، اگر خشکی ہے تو ہم نے گرمی پیدا کر دی، تو جس وقت وہ علامات ختم ہو جائیں تو پھر پرہیز بند کر دیں اور ہر چیز کھائیں
صحت کی حالت میں پرہیز کرنا ایسا ہے جیسا بیماری میں بد پرہیزی، یعنی جب آپ کی صحت ہو تو پھر مسلسل ایک قسم کی چیزیں نہ کھائیں، بلکہ آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں گوشت بھی ہوتا ہے، اس میں سالن بھی ہوتا ہے، اس میں روٹی ہوتی ہے، کھیر ہوتی ہے، مختلف چیزیں آپ کھاتے ہیں۔ تو چونکہ آپ اگر حکیم نہیں ہیں تو آپ کو مزاج کا تو نہیں پتہ، لیکن کوئی گرم ہے، کوئی ٹھنڈی ہے، کوئی، تو اس طریقے سے آپ کا آٹومیٹکلی علاج ہو جاتا ہے۔ بد پرہیز مریض جو ہے وہ کیوں ٹھیک نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک گلاس گرم پانی لیں، ایک گلاس ٹھنڈا پانی اس میں ڈال دیں تو وہ نیم گرم ہو جائے گا، اور اگر ایک گلاس گرم پانی میں 2 یا 3 گلاس ٹھنڈا پانی ڈال دیں تو وہ مکمل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسی طرح جب ہم مریض میں گرمی کی علامات ختم کرنے کے لیے مریض کو تر غذاؤں کا استعمال کرنے کو کہتے ہیں تو مریض گرم غذاؤں کا استعمال بھی کرتا ہے اور خون میں تری پیدا نہیں ہوتی، جیسے گرم پانی میں ٹھنڈا پانی ڈال دے تو وہ گرم نہیں رہتا، تو مریض صحت یاب نہیں ہوتا۔ جو مریض پرہیز کے ساتھ غذا کا استعمال کرتے ہیں وہ مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔